بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. اور جب ان پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک دابہ نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی حماقت پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو خدا کہے گا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا، حالانکہ تمہارا علم ان کا احاطہ نہ کر سکا۔ جب بولو کہ تم کیا کرتے تھے، اور ان پر بات پوری ہو جائے گی اس سبب سے کہ انہوں نے ظلم کیا، پس وہ کچھ نہ بول سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں اور دن کہ اس میں دیکھیں؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم مکرم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیات مقدسہ ہیں سورہ النمل 20ویں پارے کی، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ آخری رکوع سے پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو یقیناً اس سے پہلے آپ مطالعہ فرما چکے ہیں، لیکن ریاض بھائی نے مجھ سے فرمایا تھا کہ یہ آیت مقدسہ جس میں دابہ کا ذکر ہے، اس میں کچھ تشنگی رہ گئی تھی، اس لیے دوبارہ اس پہ جو ہے وہ گفتگو کرنا۔ میں اپنی علم اور سمجھ کے مطابق اس دابہ کے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد پھر دوسری آیات جو ہے جن کی تلاوت اور ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، ان پہ کچھ گزارشات جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، اور جب واقعہ ہو جائے گی بات سے مراد یہاں وہ اللہ کا وعدہ، اللہ کا عذاب، وہ ان کے اوپر، تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک دابہ زمین میں سے۔ سیدنا حذیفہ بن اسد غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ ہم ایک دفعہ
مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور قیامت کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے تھے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کس بات میں تم گھسے ہوئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول ہم قیامت کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے تم بڑی بڑی 10 نشانیاں جو ہے ان کو ضرور دیکھو گے۔ وہ 10 نشانیاں جو ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی۔ فرمایا ایک تو مولانا آواز ایک نہیں بند آ ہو رہی۔ گیا، ذرا آن کر لیں۔ ہویا جی؟ جی ہو گیا جی۔ جی اب ٹھیک ہے۔ تو ایک جو ہے وہ ہوا چلے گی جو لوگوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینکے گی۔ اب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ یہ دوسری نشانیاں تو قیامت سے کچھ پہلے ظاہر ہوں گی، لیکن یہ دابا اور سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا جو ہے یہ بالکل قیامت کے قریب جو ہے یہ دونوں نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمایا جب یہ دو نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا اور اس دابا کا جو ہے وہ زمین سے نکلنا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یعنی جو ایمان لا چکے ہیں وہ ایماندار ہوں گے، اور جو نہیں لائے اب ان کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اپنے ایمان میں کچھ اعمال صالحہ اور خیر کے کام کیے ہیں وہ کر لیے، اس کے بعد ایمان کے اندر کسی اور خیر کا کام یا کوئی اور نیکی جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الانعام 8ویں پارے میں بھی 158 آیت کریمہ کے اندر اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ جب اللہ کی بعض نشانیوں میں سے کچھ ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت نہ ایمان لانا معتبر ہوگا اگر پہلے سے ایمان نہیں ہے، اور نہ ہی ایمان کے اندر کوئی اور نیکی کمائی جا سکے گی اگر پہلے سے کسی کے پاس جو ہے وہ نیکی نہیں ہے۔ اور اس جانور کے بارے میں مختلف احادیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ یہ 3 دفعہ نکلے گا اور آخری دفعہ یہ کوہ صفا سے جو ہے وہ برآمد ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا دابتن، یہ دابتن کی جو تنوین ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا۔ جانور وہ تو جانوروں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر جانور اپنی اپنی زبان بولتے ہیں، لیکن اس جانور کو اللہ تعالی اپنی قدرت کے تحت جو ہے وہ زمین سے نکالیں گے، اور یہ اپنے جسم سے مٹی جھاڑتا ہوا لوگوں کے درمیان یعنی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جو ہے یہ آ کر کھڑا ہوگا اور پھر یہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ لوگ اس سے بھاگنا چاہیں گے لیکن یہ کسی کو بھاگنے نہیں دے گا، اور لوگ اس کو پکڑنا چاہیں گے لیکن یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اور اس کے ہاتھ میں ایک مہر ہوگی، جو اہل ایمان ہوں گے ان کے ماتھے پہ اس سے نشان لگائے گا تو اس سے ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور دوسرے لوگوں کے ہاتھ چہرے پہ جو مومن نہیں ہوں گے جب یہ نشان لگائے گا تو وہ سیاہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کا نام بھول جائیں گی۔ وہ کافر کہیں گے اے مومن، مومن کہے گا اے کافر،
اس سے اپنے معاملات جو ہے وہ چلائیں گے۔ اور پھر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ سورج پہلے نکلے گا یا یہ دابا پہلے نکلے گا، بہر کیف یہ ساتھ ساتھ ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے پھر اس کے بعد قیامت کے برپا ہونے تک 100 سال کا جو ہے وہ عرصہ لگے گا، اور اس کے بعد وہ بڑی قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے گی۔ تو یہ ذکر ہے۔ باقی وہ جو کلام کرے گا لوگوں کے ساتھ، یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب لوگ نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیں گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے تو اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے جو ہے یہ بڑی 2 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ باقی قیامت کی نشانیاں موقع موقع مختلف احوال میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائی ہیں۔ حدیث جبرائیل کے اندر بھی آپ نے وہ جو صحیح ترین حدیث ہے، جبرائیل امین آئے، انہوں نے مختلف سوال کیے، اور ان سوالوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا جس طرح پوچھنے والے کو علم نہیں ہے، اسی طرح جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی قیامت کی اس گھڑی کا علم نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیکن قیامت کی کچھ نشانیاں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے، تو آپ نے پھر قیامت کی چند نشانیاں جبرائیل امین کے سامنے بیان کی کہ ایک تو عورتیں اپنے آقا کو جانیں گی، یعنی اولاد نافرمان ہو جائے گی، اپنے والدین سے خدمت کا کام لے گی، اور ان پہ جس طرح غلام آقا غلام کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس طرح کا ہو جائے گا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اور میرے گھروں میں ہے، لیکن آج دنیا میں یہ معاملات بے شمار ہو رہے۔ بوڑھوں کو اٹھا کر جو ہے بوڑھوں کے گھروں میں پھینک یعنی احترام والدین کا وہ نہیں رہا جو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اونٹوں کو چرانے والے پاؤں سے ننگے لوگ یہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور پھر اس پہ فخر کریں گے۔ تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ملک کے اندر جو ہے وہ بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے محل جو ہے بے مقصد جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، اور پھر یہ عرب کے علاقوں میں یہ سب اونٹ چرانے والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے مالا مال کیا، اور یہ اب عمارتوں میں پیسہ جو ہے وہ اپنا ضائع کر رہے ہیں وجہ انسانیت کی خدمت۔ اسی طرح اور بھی احادیث ہے، اور وہ بھی اگر ان کا مطالعہ کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ بالکل قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ سب کی سب ظاہر ہو چکی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اطلاع فرمائی۔ لیکن یہ 10 نشانیاں جو ہیں یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ان میں سے آخری جو ہے وہ 3 نشانیاں حدیث پاک میں آئی ہیں۔ ایک دھوئیں کا چھا جانا قیامت کے قریب، اور ایک سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، اور ایک اس دابا کا زمین سے نکلنا جو لوگوں سے یہ بات کرے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، لوگ ہماری آیات پہ یقین نہیں رکھتے۔ یعنی ایک تو وہ جو قیامت کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے نشانیاں بتائی تھی ان پہ ان کو یقین نہیں آتا، اور وہ اپنی آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ تو آیات سے مراد یہ قرآن مجید کی بھی آیات ہو سکتی ہیں، جس طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اللہ نے بار بار جو ہے اپنی پاک کتاب میں ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو قسم اٹھا کے فرمایا یہ کام تم کو ضرور کرنا ہوگا، اگر اس کو چھوڑ دو گے تو پھر تمہاری دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، اور پھر اللہ کے عذاب سے تم بچ نہیں سکتے۔ یہ اس جانور کا مختصر واقعہ اور قصہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جس دن ہم ہر امت میں سے گروہ در گروہ جو ہے وہ اٹھائیں گے اور ان کو جمع کریں گے، اور فرمایا جو
ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے بس ہم ان کو روک کر رکھیں۔ یہاں یوزعون کا معنی جو ہے یہ ذرا سمجھنے کے لائق ہے۔ واقعی ہر امت میں سے مراد وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت تک جو لوگ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، دین اسلام سے ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں، ان سب کا جو ہے یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ ایک بات یہاں میں آپ کی خدمت میں ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جب اچھے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ان لوگوں کی صفات ہوتی ہیں جو اللہ کے مقبول اور محبوب بندے ہیں، اور جن کے بارے میں رب تعالی نے قرآن مجید میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اور اسی طرح پہلی امتوں میں وہ لوگ جو پیغمبروں کے ساتھی تھے اور نہایت ہی اللہ کے مقبول بندے تھے، یعنی اعلیٰ قسم کے جو متقی اور پرہیزگار اور اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، ان کا ذکر، ان کی صفات کا ذکر ہوتا ہے۔ اور جب رب تعالی ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو نافرمان ہیں تو اس سے مراد بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اعلیٰ درجے کے نافرمان ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، بدعتی ہیں اور دہریے ہیں قرآن کا استہزاء۔ باقی یہ جو درمیان والا طبقہ ہے جس طرح میں اور آپ ہیں، ان کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں کچھ مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ اگر وقت ملا آپ چاہیں گے تو وہ آیات بھی کبھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، جہاں میرا اور آپ کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا معاملہ فرمانا ہے قیامت کے دن جو ہے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے جو کٹڑ قسم کے اللہ کے نافرمان تھے، کافر تھے، مشرک تھے، اللہ کی آیات کی جو ہے وہ تکذیب کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرمایا من کل امت، ہر جماعت سے، یعنی پوری جماعت کو نہیں بلکہ ہر جماعت میں سے جو اللہ کی آیات کی نافرمانی اور تکذیب کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے۔ فہم یوزعون کا ایک معنی تو یہ ہے کہ روکے جائیں گے۔ روکے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے آگے جا رہے ہوں گے ان کو روک کر پیچھے والوں کو ان کے ساتھ شامل کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ جس طرح جانتے ہیں۔ اور دوسرا معنی یوزعون کا یہ کیا گیا ہے کہ وہاں افراتفری نہیں ہوگی، وہاں کو ہر بونگ نہیں ہوگی کہ جس طرح چاہے کو آگے پیچھے جو ہے جس طرح عام جلسوں میں اجتماعات میں ہوتا ہے لوگ، بلکہ ایک نظم کے ساتھ جو ہے اور ایک سلیقے کے ساتھ تمام مجرمین جو ہے وہ ایک دوسرے کے پیچھے یا جس طرح اللہ چاہیں گے وہ بالکل نگاہیں جھکائے ہوئے وہ چل رہے ہوں گے۔ اور تیسرا معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے وہم یوزعون کا کہ وہاں مختلف اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے جماعتیں بنوا دیں گے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو قتل کیا ہے، ان کی علیحدہ جماعت ہوگی۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں اور اللہ کی کتابوں کے ساتھ احضاء اور ٹھٹھا کیا ہے، وہ علیحدہ ہوں گے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ویسے تو شریف النفس تھے لیکن وہ شرک میں مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے، یعنی ہر ایک کو جو ہے اس کے گناہ کے مطابق اور اس کے جرم کے مطابق جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ جماعتیں بنا دی جائیں گی۔ اللہ ان تمام جماعتوں سے ہمیں پناہ عطا فرمائے اور محفوظ فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ ہمارے ساتھ اور پوری امت کے ساتھ فرمائے۔ تو یہ قوم یوزعون حتی اذا جاؤا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما اما ذا کنتم تعملون۔ فرمایا جب یہ تمام لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے تو ان سے فرمایا جائے گا کیا تم نے میری آیات کی تکذیب کی اور تم نے میری آیات کا احاطہ
علم کے ساتھ نہیں کیا، یعنی جب تمہارے سامنے اللہ کی کتاب کی آیات پیش کی جاتی تھی پہلے انبیاء، اور آج قرآن مجید کی صورت میں آج کے دور کے علماء حقانی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے، تو آپ بجائے اس کے کہ ان کو سنتے اور ان پہ تھوڑا سا غور و فکر کرتے، تدبر کرتے کہ اللہ کا فرمان کیا ہے اور اللہ کیا حکم دے رہے ہیں، تم نے تو یہ بھی زحمت گوارا نہیں کی، بس ایسے جس طرح رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے قرآن کو ایسے بنا دیا جس طرح پیٹھے کو پھینکی ہوئی چیز ہوتی ہے، قابل اعتنا ہوتی ہی نہیں، قابل توجہ ہوتی ہی نہیں ہے، اور فرمایا پھر تم کیا دنیا میں کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جھڑک ہوگی، تنبیہ ہوگی، خبرداری ہوگی، اور پھر آگے فرمایا وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اور جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب واقع ہو جائے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے تو وہ بات نہیں کر سکیں گے۔ ظلموا سے مراد یقیناً ظلم کی وہ اعلیٰ قسم مراد ہے، یعنی شرک ہے، کفر ہے، انبیاء کے ساتھ استہزاء ہے، دین کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق ہے، اور انکار ہے قرآن حکیم اور پہلی کتابوں کا جو ایمانیات میں سے چیزیں ہیں۔ یہاں فرمایا کہ فہم لا ینطقون، وہ بات نہیں کر سکیں، حالانکہ بعض دوسرے مقامات پہ یہ بات قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ وہاں سے کچھ پوچھا جائے گا، وہاں کچھ وہ کہیں گے اور باتیں کریں گے، لیکن یہ آخری مرحلہ ہوگا، اس لیے کہ رب تعالی سورہ قاف آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتے ہیں وجات کل نفس معہا سائق و شہید، ہر نفس کو، ہر جان کو لایا جائے گا اور اس کے ساتھ ایک دھکیلنے والا ہوگا، سائق دھکیلنے والا، چلانے والا، کھینچنے والا، اور ایک اس کے ساتھ جو ہے وہ گواہ ہوگا۔ بزرگوں نے فرمایا، مفسرین نے، یہ وہی دو فرشتے ہوں گے جو کرامن کاتبین ہیں، ہر انسان کے ساتھ وہ اس کے اعمال لکھنے پہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک جب یہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ایک اس کو دھکیل رہا ہوگا اور ایک اس کا نامہ اعمال اپنے بغل میں دبائے ہوئے وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہو، اور پھر وہ فرشتے بھی گواہی دیں گے، اور پھر جب یہ انسان مطمئن نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھو اور اپنا حساب لینے میں تم خود ہی اپنے آپ کے لیے کافی ہو کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ سورہ زلزال میں فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، کہ جس دن یہ زمین بولے گی، جس زمین پہ انسان چلتے اور پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے زمین کو بھی کیمرہ بنا دیا ہے، اور پھر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ نے جب تعجب کیا زمین میں بولے گی، فرمایا ہاں یہ اسی طرح بولے گی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، ہر انسان نے جو کچھ اس زمین پہ کیا ہے وہ یہ سب کچھ بتا دے گی کہ فلاں بندے نے اس زمین پہ فلاں فلاں جگہ جو کچھ جو ہے وہ کیا ہے، یہ زمین کی گواہی ہوگی۔ اور پھر آخری مرحلہ سورہ فصلت حامیم سجدہ کے اندر رب تعالیٰ نے جس بات کا نقشہ کھینچا وہ بڑا عجیب و غریب، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں جب ہم اللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کریں گے اور ان کو جمع کیا جائے گا، وہاں بھی یوزعون کا، تو وہاں فرمایا کہ ان کے خلاف جو ہے ان کا اپنا جسم، ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ گواہی دیں گے، اور جب انسان کا تمام کیا کرا وہ سب کچھ جو ہے انسان کا اپنا جسم اللہ کے سامنے بیان کر دے گا،
تو پھر یہ انسان اپنے آپ سے کہے گا قالوا لما شہدتم علینا کہ اے میرے اپنے وجود تو نے آج میرے خلاف کیوں جو ہے وہ گواہی دی ہے اور شہادت دی ہے. تو پھر انسان کا اپنا وجود انسان کو کہے گا آج اس ذات نے مجھے بلایا ہے جس نے ساری کائنات میں اپنی مخلوق کو بلایا تھا. تو یہ سارے مراحل جو ہے وہ گزریں گے. اور سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم کہ اس دن انسانوں کی زبان پہ مہر لگا دی جائے گی اور پھر انسانوں کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ بولیں گے کہ ان کے ساتھ انسان نے کیا کچھ جو ہے وہ کیا ہے. بلکہ ایک آیت کریمہ کے اندر تو یوں فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز ہے ان کو بھی وہاں سے نکال لیا جائے گا. مفسرین نے فرمایا کہ انسان نے اس دنیا میں جس نیت جس ارادے کے ساتھ کو عمل کیا ہوگا وہ نیت اور ارادہ بھی اس کے سامنے کھول کر ظاہر کر دیا جائے گا. تو جب ان تمام مراحل سے حضرت انسان کو گزارا جائے گا تو اس وقت رب تعالی پوچھیں گے آیات کو جھٹلانے والوں سے کہ اب بتاؤ کہ تم کیا کر کے آئے ہو. تو اس وقت پھر بولنے کی طاقت نہیں ہوگی. فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ اس وقت کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوگا سوائے خاموشی کے. تو اس لیے فرمایا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ کہ وہ بول نہیں سکیں گے. اس سے پہلے والی آیات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں ان میں مختلف مراحل ہوں گے اس لیے کہ وہاں میدان معاشر میں بہت لمبا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ سورہ معارج میں فرماتے ہیں کان مقدارہ 50 الف سنہ کہ وہاں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور 50,000 بھی وہ جو آخرت کے 50,000 سال یعنی لمبا وقت. تو اس میں مختلف مراحل آئیں گے اور مختلف جو ہے وہ سوال و جواب جو ہے وہ انسان سے پوچھے جائیں گے. اور آخری مرحلے میں کا اللہ تعالیٰ اطلاعاً فرما رہے ہیں کہ وہ اب بات نہیں کر سکے گا. تو اس کے بعد پھر اس کا فیصلہ ہوگا جہنم میں. اور آگے فرمایا الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے. یہ یرو اور ترا جو ہے یہ اس کا معنی غور و فکر کرنا دل کی آنکھوں سے جو ہے تو کہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ یہ اس کے اندر آرام و سکون حاصل کریں. اگر یہ دن اور رات یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ نہ ہوتے صرف رات ہوتی تو پھر بھی انسان کی زندگی جو ہے یہ مشکل ہو جاتی بلکہ ناممکن ہو جاتی. اور اگر دن ہوتا تو پھر بھی انسانی زندگی کی گاڑی یہ چلنا مشکل ہو جاتی. تو اس لیے رب تعالیٰ نے رات اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی تھکاوٹ سے چور چور ہو کر چند لمحے وہ نیند کے عالم میں چلا جاتا ہے تو اس کی تمام تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اور یہ بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ انسان کے اعضاء کام کرتے کرتے جو تھک جاتے ہیں اور ان کی اندر سے جو طاقت اور انرجی ختم ہو جاتی ہے نیند کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں. یہ بھی اللہ کا ایک خاص کرم ہے اس کا ایک نظام ہے. اس لیے کہ بڑی سے بڑی بھی مشین ہو تو اس کو بھی سال کے بعد صفائی کی ضرورت ہوتی ہے اور گاڑیوں کو سروس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ انسان کی اس مشین کو نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ مرمت فرما دیتے ہیں. تو اس لیے رات بھی ایک اللہ کی نعمت ہے اور دن جس میں ہم دیکھتے ہیں کاروبار کرتے ہیں چلتے پھرتے ہیں یہ بھی اللہ کی ایک نعمت. اور دوسرے معنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور رات کا ذکر فرما کر اپنے بندوں کو یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ بنایا ہے وہ جوڑا جوڑا بنایا ہے. مرد عورتیں ہیں اسی طرح ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے رات کا دن کا جو ہے جوڑا جوڑا بنایا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دنیا کا جوڑا جو ہے وہ موجود نہ ہو. اب ایک دنیا ہے اس کا جوڑا آخرت ہے اس لیے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا. سورہ نبا میں اس کا ذکر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے.
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کا جوڑا آخرت کی صورت میں موجود نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیند جو ہے اللہ تعالی نے سورہ زمر کے اندر اس کو موت سے تشبیہ دی ہے. یعنی تم جو آخرت کا انکار کرتے ہو اور تم تعجب کرتے ہو کہ کیسے دوبارہ ان ہڈیوں کو بنایا جائے گا, اٹھایا جائے گا, کیسے ممکن ہے, تو فرمایا تمہارے اپنے وجود کے اندر اس کی دلیل موجود ہے. رات کو جب تم سو جاتے ہو تو تمہارے اوپر موت طاری ہوتی ہے اور پھر صبح کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تم کو اس موت سے جو ہے وہ بیدار کرتے اور اٹھاتے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے سونے سے پہلے ہر آدمی کو یہ دعا مانگنی چاہیے, اللہم باسمک اموت و احیا, اے اللہ میں تیرے پاک نام کی برکت سے اب مر رہا ہوں, اموت و مر رہا ہوں, اور تیرے پاک نام کی برکت سے ہی دوبارہ مجھے اٹھایا جائے گا. اور جب صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر آپ نے فرمایا زبان سے پہلی بات جو اس کی زبان پہ آنی چاہیے وہ یہی آنی چاہیے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے, اور آخر کار ہم سب نے اس اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے. الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. یہ ہر ایک فرد کے لیے ہے, اور میں نے وہ جمع کے سب انسانوں کو یہ دعا مانگنی چاہیے. تو گویا کہ یہ دن اور رات کا ایک دوسرے کے بعد آنا جو ہے یہ بھی اس آخرت کے لیے ایک دلیل ہے اور ایک نمونہ ہے کہ رات کو رب تعالی نے اس زندگی کے ساتھ جو ہے کہ جو یہ دنیا کی زندگی ہے گویا کہ یہ موت, اور یہی فرماتے ہیں علماء کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں تو ایسا ہی ہے جیسے آدمی مرا ہوا ہو, بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی زندگی کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایک خواب ہے. جس طرح خواب کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہوتی, آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. اس لیے رب تعالی نے اس رات اور دن کو آخرت کے لیے جو ہے بطور دلیل کے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے ذکر فرمایا ہے, اور فرمایا بے شک یقیناً جو لوگ یقین کرنے والے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑا سبق ہے, بہت بڑی نشانیاں ہیں اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور رات کا جو نظام پیدا فرمایا ہے. تو یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے فضل و کرم, اپنی رحمت کی وسعتوں کے صدقے اپنی اس آخری زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمت عطا فرمائے, شعور عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت سے اپنی کتاب کا فہم اور شعور اور اپنی کتاب کی سمجھ ہم سب کو اور پوری امت کو اللہ اپنی رحمت سے عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. ابھی 5 منٹ باقی تھے 45 منٹ میں, تو اس لیے میں نے تاکہ آپ بھائیوں کو جلدی بھی ہوگی اور پھر سوال جو ہے سوال سے ہی بات بنتی ہے, اس لیے کہ علم میں اضافہ ہوتا ہے, معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر ذہن کھلتے ہے. اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ فرمائیں. ماشاءاللہ خیر, بہت بہت شکریہ مولانا, بہت نوازش. تو یہ باقی جو رکوع ہے وہ انشاءاللہ پھر ہم اگلی دفعہ کریں گے, اگلی دفعہ انشاءاللہ. چلیں صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سب سے پہلے میں جن لوگوں کے سوال ہیں وہ اپنے ہاتھ کھڑا کر دیں اس میں جو آپشن ہے زوم کے اندر, تاکہ پتہ چل جائے کہ کتنے لوگوں نے کے سوالات ہیں. سب سے پہلے میں علی اصغر بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے سوال جو انہوں نے پچھلے 2 ہفتے سے دم پہ لگائے ہوئے ہیں وہ پیش کریں تاکہ جو ہے آغاز ہو سوال و جواب کا. جی بہت شکریہ, ان کا دام تو گڑ چکا ہے. چلیں آج انشاءاللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں.
مولانا تو ابھی جو اس وقت جو مولانا صاحب نے جو بیان کیا اس کے بارے میں پہلے بات کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہو. جی فرمائیں. جی پہلا جو سب شروع میں پہلی آیت تھی اس میں تھا کہ دن رات جو ہے کام اور آرام کرنے کے لیے بنائے, تو لیکن ہمیں جو عبادت کا, راتوں کو جاگنے کا جو حکم ہے اور اس کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے, ایک تو سوال یہ ہے کہ اس کا ہم کیسے مینج کریں, اور جو لوگ کام کرتے ہیں اگر رات کو جاگیں اور صبح ڈیوٹی پہ جائیں تو وہ اگر اپنا پوری طرح وہ اپنا کام جو ہے اپنی چستی سے نہ کر سکیں تو اس کی کیا مزاج. دوسرا جو تھا آخر پہ آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. پچھلے 2 ہفتے پہلے ہم نے اس کے اوپر ڈسکس کری تھی کہ ہم مسلمان بھی اس میں شامل ہیں, انسانوں کی 3 جنسوں کو مانتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے, صرف 2 ہی اجناس ہیں جس میں مرد اور خاتون ہیں, جو لوگ جن کو ہم خواجہ سرابی کہتے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے میل اور فیمیل ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ سے ہم سننا چاہیں گے کہ جی دیکھیے جی, رات کی عبادت جو ہے نا, اللہ رب العالمین نے سوائے عشاء کی نماز اس کے علاوہ کوئی فرض نہیں کی. اللہ کے پاک نبی پہ تو وہ فرض تھی, لیکن امت کے لیے جو ہے آسانی ہے. اگر امت اس کو ادا کرے تو سعادت کی بات, اور اگر کسی وجہ سے تھکاوٹ سے, کام کاج کی وجہ سے نہ کر سکے تو کوئی گرفت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس لیے رات عمومی طور پہ جو ہے وہ آرام کے لیے ہے. تو عبادت جو ہے یہ سعادت کی بات ہے, یہ دوسری آیات میں اس کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے. باقی یہ جوڑا آپ نے اس پہ پہلے گفتگو کی ہے, یہ تیسری قسم جو ہے نا, اس کی مثال اسی طرح ہے جس طرح انسانوں میں کچھ لوگ معذور ہوتے ہیں لیکن ہوتے وہ بھی انسان ہیں. تو یہ بھی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے, اور یہ والدین, یہ آج کل جو تحقیق آئی ہیں اور بعض احادیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جو ہے وہ خواجہ سرا کس طرح پیدا ہوتے ہیں, یہ والدین کی غلطی ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ بھی ایک بیماری ہے. تو انسان صحت مند بھی ہوتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں, ناقص بھی ہوتے ہیں, لیکن ہوتے سب ہی جو ہے وہ انسان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں میں ہی شمار کیا ہے, کوئی تیسری مخلوق وہ نہیں ہے. ان کے وہی تمام حقوق ہیں وراثت کے اندر جو ہے, اور تعلیم حاصل کرنے میں, لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے میں جو عام دوسرے انسانوں کے. بہت شکریہ. بالکل میرا جو ذاتی خیال تھا, ریسرچ جو ہے اس کے اوپر بھی یہی چیز تھی جو ابھی آپ نے بیان فرمائی ہے. اور جب ہم اپنے اسی گروپ میں بیٹھ کے ہم بات کر رہے تھے تو اس میں یہ چیز تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ایون کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ایک خانہ, انہوں نے جنس کے خانے میں 3 چیزیں بنا دی ہیں جو کہ ایک کہہ لیں کہ جو اینٹی اسلام لوگ ہیں ان کی پیداوار ہے, انہوں نے یہ چیز شروع کی تھی. قرآن کے مطابق تیسری جنس ہے ہی نہیں, تو ہم کیوں اس میں یہ چیز لکھیں. اور جو ہماری معاشرتی خصوصاً پاکستان کے اندر جو میں جانتا ہوں کہ ہم لوگ اس بیمار بچے کو یا اپاہج بچے کو جو اس طرح پیدا ہوتا ہے, کسی جیسے کہ ایک نبینا پیدا ہوتا ہے, ایک لنگڑا پیدا ہو سکتا ہے کوئی, تو ہم اس کو جو ہے بالکل سوائے اس کے اسپیشل ٹریٹ اس کو کرنے کے, ہم اس کو ایک طرح کی مصیبت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہماری معاشرتی بیماری کہہ لیں کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نپٹنے کی توفیق دے. بہت شکریہ جی. میرے سوال دونوں تھے. بالکل یہ انسانوں کی قسم ہے جی, انسانوں کے وہ تمام حقوق ان کو حاصل ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے کی اور بے شمار خرابی ہیں, اور یہ بھی ایک خرابی ہے کہ ان کا ایک علیحدہ جہان بنا دیا ہے لوگوں نے. جی خرابی تو ایک چھوٹی سی بات ہے, یہ تو ایک بدعت ہے کہ ہم جی قرآن کے خلاف ایک تیسری جنس کو دیتے ہیں. یہ تو ایک سیدھا ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے لاء کے خلاف ہے یہ چیز کہ ہم یہ کہیں کہ جی تیسری جنس بھی ہوتی ہے. یہ تو ہم خود ہی مطلب کہ ان لوگوں کو جو مغرب کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ چیز پیدا کی اور ان کو حقوق دیے, پاکستان جیسے ملک کے اندر انہوں نے, جن کو ہم بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ جی یہ انسانی حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں, انہوں نے عورتوں سے جلوس نکلوایا, ان کو فنڈنگ کی, اور ہم لوگ خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں. یہ چیزیں تو وہ تو اسلام کے جو خلاف کام کرنے میں ان کے ایجنڈا وہ تو کریں گے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تبلیغ کے علاوہ عمل کریں اور ان چیزوں کو پہچانیں اور اس کے اوپر غور کریں کہ یہ کیوں لوگ یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں. پوری دنیا کی
جو ہیلپ آرگنائزیشن جو ہے پاکستان کے اندر، اسلام کے اندر، سیریا کے اندر اور ملکوں کے اندر بیٹھی ہیں، اصل ان کا کام مدد کرنا نہیں ہے. اگر مدد کرنا ہو تو وہ ہمیں مصیبت میں ڈالے نہیں، ہمارے اوپر جنگ مسلط ہی نہیں کریں. تو ان کا اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ہماری جنریشن کو خراب کرنا، اور اس سے بچنے کے لیے مسلمانوں کی تدابیر کرنی چاہیے. یہ میرا خیال ہے. آپ روشنی فرما رہے ہیں، اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں بالکل، وہ آج کل تو پروفیسر بھی وہ ہیں جی، اور تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی کچھ چل رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے معاشرے کی یہ تقسیم تو ہمارے خود یعنی جو دیہاتوں میں بیچارے غریب ہیں اور ایک اسلام آباد میں یا بالکل مالدار لوگ ہیں، ان کی علیحدہ دنیا، ان کی علیحدہ دنیا، یہ بھی تو تقسیم، ایک تقسیم تو نہیں ہے نا جی. ہمارے درمیان کئی تقسیمیں ہو چکی ہیں. باقی وہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں جی، اور والدین کی وراثت میں ان کو وراثت بھی ملنی چاہیے. جو ہے دوسرے جو وراثت کے قانون ہیں بالکل ان کو ماننے چاہیے. جی بہت شکریہ مولانا. کوئی اور سوال کسی اور بھائی کا؟ ریاض صاحب، اقبال صاحب، علی بھائی، امانت صاحب، سلیم بھائی. اگر اس رکوع کے حوالے سے، کیونکہ یہ آیات بہت محدود تھیں اس وجہ سے شاید وہ سوال ذہن میں نہ آ رہا ہو، لیکن اگر اسی صورت کے حوالے سے، پچھلے رکوع کے حوالے سے کوئی ذہن میں ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس کافی وقت ہے. جی جی علی اصغر بھائی. جی پچھلی دفعہ آپ نے کچھ چیزیں بتائی تھی جس کے اندر ایک جو پانی کا جو مسئلہ تھا، جو آپ کی کیلکولیشن تھی، ریاض گمن صاحب نے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا تھا. وہ اس کا اس سے ڈائریکٹ اتنا تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بنائی ہیں یا جو چیزیں پیدا کی ہیں، اس میں اگر ہم جو اس وقت تک دریافت ہوا ہے جو پانی، وہ 1% سے زیادہ نہیں ہے. 2.5% ہے. 3 آپ نے کہا تھا، 2.5% ٹوٹل ہے، جس میں گلیشیئر بھی شامل ہے اور اس میں جو پانی جمع ہوا ہے وہ بھی شامل ہے. جو پینے کا قابل کا جو پانی ہے وہ 1% تقریباً ہے اس وقت. لیکن ابھی تک جرمن جیسے ایڈوانس ملک نے پچھلے سال جون میں ایک جرمن کی سب سے بڑی غار دریافت کی ہے، جس کے اندر پانی بھی بہ رہا ہے. وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ یہاں بھی کچھ ہے. تو ایسی بہت سی چیزیں اللہ کے کارخانے ہیں، اس میں ان کی جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں وہ تو الگ بات تھی. لیکن جو میں آپ سے سوال، آپ نے 2 باتیں کری تھی. ایک یہ کہ تخلیق کی بات کی تھی، انسان جو ہے وہ چیزیں بناتا ہے، یا سائنسدان یا گاڑیوں کی مثال دی تھی. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو تخلیق ہوتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ایک بناتا ہے، اس نے بنا دی ہوئی ہیں چیزیں. اور کسی چیز کو دریافت کرنا یا کسی چیز کو اس کی جو پہلے سے علم جو ہے یا دیا وہ اس کو بنا کر کے ایک چیز ایجاد کرنی، یہ 3 چیزوں کا تقابلی جائزہ جو ہے کیا ہے؟ تخلیق کا، ایجاد کا اور چیز کو بنانے کا. دوسرا سوال جو تھا آپ کی طرف، وہ یہ تھا پہاڑوں کے بارے میں. آپ نے کہا کہ جب اللہ نے دیکھا کہ زمین لرز رہی ہے ان کو، تو اس نے ان کے اوپر وہ پھر کیل جو ہیں پہاڑوں کی صورت میں داغے تاکہ وہ ہلے نہیں. تو اس میں کیا کنسیپٹ ہے کہ اللہ کی جو نعوذ باللہ ان کو پہلے نہیں معلوم تھا کہ یہ ہلے گی، بعد میں کیا؟ تو اس کی جو کہہ لیں کہ کیسے کب وہ بنائے جو زمین تو کن فیکون کے حساب سے بنی تھی، تو اس میں جو آپ کا جو تھا کہ بعد میں لگائے گئے، تو اس کے بارے میں پلیز آپ سے جاننا چاہوں گا. جی جی مولانا آپ پہلی جو بات آپ نے فرمائی ہے نا جی تخلیق کے بارے میں، اللہ کی تخلیق اور انسانوں کی تخلیق کے بارے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ کی تخلیق یہ ہے کہ پانی کی ایک بوند ہوتی ہے، اسی سے پھر انسان کی یہ ہڈیاں، زبان، یہ سب کچھ بنتا ہے، اور کوئی چیز جو ہے وہ اس پانی کی بوند کے علاوہ نہیں ہوتی. لیکن انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ تو باہر سے چیزیں جوڑ جاڑ کر جو ہے وہ بناتے ہیں. انسان تخلیق نہیں کرتے، تخلیق اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرتی ہے. لیکن یہ مجازی معنی میں کہ انسانوں نے اس کو جوڑا ہے اور بنایا ہے، یہ کام کیا ہے. باقی قرآن مجید کے اندر جو ہے 2 قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، ایک خلق ہے اور ایک امر ہے. خلق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ یعنی تدریجاً جو ہے وہ بنانا اور پیدا کرنا، اور امر کا معنی جو آپ نے آیت کا کن فیکون، وہ امر سے ہے
یعنی آنن فانن اللہ کا ارادہ ہو جائے تو وہ چیز مارز وجود میں آ جائے. جس طرح انسانوں کے روح جو ہے یہ امر خلق، ان کا خلق جو ہے وہ امر سے ہوا ہے، یعنی ایک ہی بار اللہ نے ارادہ کیا اور سب بن گئے. لیکن یہ انسان کا وجود جو ہے یہ تخلیق ہے، یعنی یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تدریجاً جو ہے یہ بنایا گیا ہے. باقی وہ جو آپ نے وہ پہاڑ کی بات وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا آپ نے فرمایا. جی شہزاد صاحب آپ بتائیں گے. آصف بھائی آپ نے جو پہاڑوں کے متعلق جو آیات ہیں قرآن میں اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ پہاڑ جو بنائے گئے ہیں وہ کس طریقے سے بنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا آیات نازل کی ہیں؟ وہ آگے آیت آ رہی ہے جی، انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ بات کریں گے. ہاں وہ پہاڑ جو ہے وہ بادلوں کی طرح اڑنے لگیں گے. چلیں ٹھیک ہے، اس میں پھر اس کو کور کر لیں گے انشاءاللہ. وہ آیت آ رہی ہے، وہ سب تمام آیات کو جمع کریں گے رب تعالیٰ نے کس طرح ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. عاطف بھائی، اصغر بھائی کا سوال یہ تھا کہ پہلے تو آپ نے بتایا تھا، کہا تھا، یعنی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ زمین پہلے ہل رہی تھی پھر اللہ نے اس کو بعد میں میخ لگائی. میرا خیال ہے اس طرح سے، یا تو آپ نے اگر کہا ہے تو اس طرح سے نہیں ہے. اگر آپ نے کہا ہے تو پھر آپ پہلے اس کو بتائیں کہ آپ نے کس اس میں کہا ہے. کیونکہ پہاڑ تو یہ تو قرآن کے اندر یہ ہے نا کہ میخ کو گاڑا ہے تاکہ زمین ہچکولے لے کے آپ کو، یعنی کہ ہچکولے نہ لے اور یعنی آپ کی زندگی جو ہے آسان رہے اس پہ. آپ نے کہا تھا اس طرح سے کہ بھئی پہلے ہلتی تھی بعد میں اللہ نے اس کو کیلوں پہاڑوں کو کیل کی طرح گاڑا ہے. نہیں، میرا خیال سے ایسے تو نہیں کہا تھا انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ پہاڑوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ زمین ہلے نہیں، یہ نہیں کہ زمین ہل رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ زمین ہل رہی ہے تو وہ پہاڑ پھاڑ دیا. جی ٹھیک ہے. پھر مولانا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جہان جو ہے نا جی یہ اسباب کے تحت پیدا کیا ہے. اللہ چاہتے تو زمین کو بالکل ساکن بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا انتظام کر دیا ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، اللہ کی قدرت ہے. یہ اگر اللہ چاہتے تو پہاڑوں سے رب تعالیٰ پانی بھی نکالتا ہے جو اتنے سخت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. شکریہ اقبال صاحب، آپ نے سوال کو واضح کیا. ہاں جی، کیونکہ وہ مجھے تو تھا کہ اصغر بھائی عاطف بھائی نے اگر ایسے کہا تو تشریح وہی کریں، کیونکہ ویسے غلط تھا اگر ایسے کرتے تو. بالکل بالکل بالکل. چلیں کلیئر ہو گیا جی. بعض ٹائم سمجھ میں ہو جاتا ہے. عبدالرزاق صاحب، اس کے بعد علی رضا صاحب کا ہاتھ کھڑا ہوا. جی جی میں سوال کروں؟ جی 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 السلام علیکم. اللہ جزاک اللہ، زبردست درس تھا آپ کا. درس کے تعلق سے تو سوال درس سے ہٹ کے سوال ہے میرا. وہ یہ ہے کہ دو سوالات ہیں. ایک تو پہلا یہ کہ جناب ابھی تراویح آ رہی ہے اور ہم یہاں رہتے ہیں، عرب بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ جناب وہ مصحف لے کے بھی تراویح پڑھتے ہیں. تو اس کی کیا گنجائش ہے دین کے اندر؟ آیا مصحف لے کے پڑھ سکتے ہیں یا جو نا بالکل جو جن کو میرے کو زبانی یاد وہی میں تراویح پڑھا سکتے ہیں؟ سورۃ تراویح ہوتی ہے. ایک سوال یہ تھا، کیونکہ عرب میں جو کام کرتے ہیں وہ کچھ دلیل سے کرتے ہیں، تو اس کی دلیل میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آیا ہے یا نہیں. دوسرا سوال ہے لوح محفوظ کے تعلق سے، کہ وہ اس کی ڈسکرپشن میں کیا چیز آتی ہے؟ کیا کوئی روم اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے جس کے اندر ہمارا قرآن بھی جو نا محفوظ ہے وہاں، اصل قرآن جو ہمارے یہاں سے ہٹ کے؟ اور دوسرا یہ کہ جو نا وہ کیا ایک تختی ہے جس کے اندر ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں؟ تو اگر اس تعلق سے کچھ انفارمیشن آ جائے آپ کی طرف سے تو جزاکم اللہ خیر. یہ دو سوال تھے. جہاں تک ہے نا جی قرآن مجید کو کھول کر پڑھنے کا تعلق، اس بارے میں تو کوئی بڑا سکالر ہی فیصلہ کر سکتا ہے. اگر وہ کسی دلیل پہ بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو اپنے اپنے خیال کی بات ہے. کو فتویٰ دینے والی یا مسئلہ بتانے والی یہ کوئی بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں، اگر صحابہ کے دور میں کوئی ایسا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے عرب بھائی تو اکثر حدیث کو لیتے ہیں نا جی، تو پھر تو اس کا جواز ملتا ہے. اگر وہاں یہ نئی چیز ملتی تو پھر آپ خود غور فرما لیں. اگر کسی حدیث میں ملتا ہے یا اللہ کے پاک پیغمبر کے دور مقدس میں ملتا ہے، کسی نے قرآن مجید کھول کر جو ہے وہ اس طرح پڑھا ہو،
پھر تو الحمدللہ ٹھیک ہے، کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، اعتراض ویسے بھی نہیں ہے، تو یہ اپنی اپنی چوائس ہے، آسانی ہے، جس طرح کو کر لے۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے وہ کیا فرمائی ہے، میرے ذہن سے اتر گئی ہے؟ لوح محفوظ۔ لوح محفوظ، ہاں، لوح محفوظ کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے جی۔ ایک دین شناس جو ہے، یہ ایک میلہ لگتا تھا، اس میں کچھ لوگوں نے بات کی، تو ایک ہندو بہت بڑا سکالر تھا، تو اس نے ایک عالم سے یہی سوال کیا تھا کہ وہ بتائیں آپ کے اللہ کی جو لوح ہے وہ کتنی بڑی ہے، جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ ہے اور وہ فلاں۔ تو عالم نے اٹھ کر جواب دیا، پہلے تو اس پنڈت کی بڑی تعریف کی کہ آپ بڑے صاحب علم ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، آپ کی بڑی معلومات ہے، یہ ہے وہ ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو چیزیں آپ کے چھوٹے سے دماغ میں موجود ہیں، یہ کس طرح آپ کا بڑا دماغ ہے کہ یہ سب اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا دماغ ایسا بنایا ہے کہ اس میں بے شمار چیزیں محفوظ ہیں، یہ کتنا بڑا ہے۔ تو لوح محفوظ جو ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے علم کے مطابق وہ ایسی چیز ہے جس میں ہر چیز کا نامہ اعمال جو ہے، حساب کتاب جو ہے وہ وہاں موجود ہے، اللہ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں۔ تو باقی مشکات شریف کے اندر جو ہے، یہ ساری کائنات بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا ذاتی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی شایان شان، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو اس طرح جو ہے وہ پڑھا ہے، اور یہ ہم کہتے ہیں اس لیے محفوظ ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ علامہ صاحب، اب میری جہاں تک سمجھ ہے، میرا خیال اس کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی تختی یا کتاب ہونا تو وہ تو ہماری سمجھ کے لیے بتایا گیا ہے، باقی یعنی کہ آج اللہ کا علم ہے جو اللہ کے پاس موجود ہے، جس کو لوح محفوظ کہہ کر یعنی کہ ہم تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ وہ ایک ایسا اس طرح سے اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور آج کی ٹیکنیک تو یہ صاف ظاہر اس چیز کو میں ابہام کوئی نہیں رہا کہ ٹیکنیک آج ایک چھوٹے سے سم کے اوپر یعنی کہ کتنی زیادہ انفارمیشن جو انسان اگر پیدا کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ جگہ کی ضرورت تو نہیں ہے اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ پر کیف لوح محفوظ ہے تو صحیح ایک چیز دی، وہ معراج شریف کی رات میں بھی کہ جب اللہ کے پاک نبی وہاں گئے تو کلموں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، کوئی چیز تو ہے، لیکن اللہ ہی بہتر جانتے ہیں وہ بالکل، ہاں جی، کیسے ہاں ہے جی، کیا ہے۔ لیکن آپ کی خوبصورت مثال ہے، چپ کے اندر بے شمار چیزیں جو ہے وہ ضبط ہو سکتی ہے۔ تو لوح محفوظ میں رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس طرح زمین کو کیمرہ بنا دی، ہمارے وجود کو کیمرہ بنا دی۔ جزاک اللہ جی۔ جی اگر اجازت ہو تو میں اس میں تھوڑی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا۔ جی فرمائیں جی۔ سلیسیم ایک پتھر ہے، ایک ریت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے ایک ہے، جس کے اوپر یہ چیز جو ڈیٹا سیو ہوتا ہے، جو چپ جو آج ہم نے بنائی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے ہیمبرگ کے اندر ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے پہلی چپ بنائی تھی، جو MP3 کے نام سے، جس کے اوپر میوزک وغیرہ بھی جمع کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ وہ دنیا میں سب سے زیادہ اس کے جو پہاڑ ہیں وہ افغانستان میں ہیں، جہاں یہ جنگ لڑی گئی، اور وہاں سے بن لادن کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے بہت سے پہاڑ توڑے کہ یہاں ہے، وہ اصل میں وہ سلیسیم کے لیے تھا۔ تو وہ سلیسیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے، جو بنائی ہے، وہ جانتا تھا، پہلے ہی جانتا ہے، یہ ہمارا ایمان بھی ہے۔ وہ جو چیزیں سیو کرنے کا ڈیٹا جو انسان اس کے دیے ہوئے علم سے اور اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو جو اس نے تخلیق کیے ہیں استعمال کر کے قرآن کی روشنی میں ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی چیز بعید نہیں ہے کہ وہ سب سے بڑا جو ہے علم رکھنے والا، طاقت والا اور خالق اور جو ہے وہ کر سکتا ہے یہ چیزیں۔ تو آج کی سائنس کے، کیونکہ ہمارا جو میں یہ کیوں بتا رہا ہوں، ہم لوگ بڑے فخر سے یہ چیزیں جو ہے صبح کی نماز کے لیے تو نہیں اٹھتے، لیکن سورج نکلنے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے لوگوں کو میسج بھیجتے ہیں، حدیثیں بھیجتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو جو ریسرچ ہے جو انسان قرآن کے اوپر، اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ چیزیں جو ہے ہم لوگ پڑھیں تو اس میں علم ملتا ہے کہ ایک بندہ کسی غیر مسلمان کی تحقیق کو حدیث سے
مطلب اس کا تقابلی جائزہ کر کے بھیجتا ہے دیکھو جی اس نے ریسرچ کی ہے تو یہ ثابت ہو گیا ہے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے اس مسلمان کے اوپر کہ وہ کمپیئر کرتا ہے ایک حدیث کو ایک سائنٹاسٹ سے اور پریفر کرتا ہے کہ اب اس نے ثابت کر دیا. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کرتے لیکن اس بندے کے اوپر جو آج کے دور میں کرتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں ہمیں لوگوں سے جب ملتی ہیں پتہ ہوتا ہے تو ہم بڑی جلدی اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں, جبکہ اس کا جو ریسرچ ہوتی ہے جو اس کی تحقیق ہوتی ہے وہ قرآن میں اور ہمارے مذہب میں ساری چیزیں موجود ہیں. اگر ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ یہ کرنے والا ہے تو یہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جی وہ کیسے لکھتا ہوگا بطور مسلمان بھی. جی جزاک اللہ خیر. تو یہ مولانا یہ جو رزاق صاحب نے سوال کیا تھا کہ قرآن تراویح کے درمیان ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ نہیں, میں نے عرض کیا نا میرے بھائی کہ اگر تو کسی ضعیف حدیث میں بھی یہ بات ملتی ہے نا جی, یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں خلفائے راشدین اور صحابہ میں سے کسی نے یہ کیا ہے قرون اولیٰ میں سے, پھر تو اس کی دلیل ملتی ہے. اگر وہاں یہ چیز نہیں ملتی تو پھر آج جو لوگ اجتہاد کر رہے ہیں ان کے اجتہاد سے بہتر ہے نا جی پھر ائمہ کا اجتہاد, جن لوگوں نے پہلے اجتہاد کر دیا ہے کہ قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھنا چاہیے. اس میں ایک چیز میں تھوڑی سی یہ کہنا چاہوں گا صرف اپنے علم میں اضافے کے لیے جی کہ کیونکہ تراویح میں جو مقصد ہے قرآن کا وہ تو یہی ہے کہ ہم قرآن کو سنیں سمجھیں اور تاکہ اس کو سن کر ہمارے اندر اس کو سمجھنے کی جو ہے وہ شوق اور وہ چیز یہ پیدا ہو. صحیح ہے. اگر اس طریقے سے وہ چیز میں یہ صرف میں اپنی ذات کے لیے یعنی کہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس طریقے سے مجھے قرآن کو سمجھنے میں اور جو وہ پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ویسے تو مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون سی آیت ہے, کون سا رکوع ہے, کون سا پارہ ہے, بس وہ پڑھتے جا رہے ہیں اور وہ سنتا جا رہا ہوں, وہ ایک کان سے سن رہے ہیں اور دوسرے کان سے وہ نکل رہا ہے. تو اگر اس طریقے سے میں قرآن کو سمجھنے میں اور تراویح کے اندر زیادہ توجہ اور خشوع و خضوع اس سے اگر پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میرے بھائی, جب آپ امام کے پیچھے قرآن کھول کر کھڑے ہوں گے نا یا بیٹھے ہوں گے جی, تو پھر آپ کی توجہ جو ہے وہ قرآن حکیم کی طرف ہوگی نہ کہ نماز کی طرف جو ہے. اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں صرف اور صرف توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے, یعنی نماز کی صورت. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پھر کھڑے ہونے سے تراویح میں شامل ہونے سے بیٹھ کر قرآن سنتے رہیں. تراویح فرض تو نہیں ہے اگر آپ نے اس طرح قرآن سننا ہے. میرا سوال امام کے لیے تھا کہ کیا امام اس طریقے سے پڑھا سکتا ہے؟ عبدالرزاق بھائی, میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کا رابطہ ہوگا, یقیناً ہوگا, یہ میرے علم میں اضافہ ہوگا کہ اگر قرون اولیٰ میں یعنی صحابہ کے دور میں یا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مقدس میں یہ چیز ہوئی ہے تو پھر تو یقیناً جو ہے یہ سچی ہے اور جائز ہے. اگر آپ کے دور میں نہیں ہوئی اور آپ آج کے دور کا اجتہاد ہے یہاں عرب کے علماء کا اور قراء کا, تو پھر اس اجتہاد سے بہتر ہے نا کہ پہلے لوگوں کا اجتہاد جو ہے اسی پہ ایمان رکھا جائے اور اسی پہ یقین کیا جائے. جزاک اللہ. صحیح بات جی بہت تو شکریہ. ویسے بھی ہے مولانا صاحب, یعنی کہ اگر ایک آدمی قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا تو کوئی ضروری نہیں کہ پھر امام وہ قرآن یعنی کہ جو کچھ آیات جو اس کو زبانی یاد ہیں وہ اس پہ اکتفا کیا جائے. کوئی اس میں کوئی اس کے درجہ بندی تو نہیں ہے کہ اس کو زیادہ ہوگا اس کو کم ثواب ہوگا. جی بالکل صحیح آپ نے کہا جی کہ اگر کسی کو ایک ہی صورت یاد ہے تو بار بار وہی پڑھتا رہے. جی. اور نفل نماز میں تو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ بار بار ایک ہی صورت کو پڑھتے رہیں. فرض میں صرف یہ جو ہے کہ آپ ذرا مختلف صورتیں جو ہیں وہ دہرا لیں. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو پھر فرضوں میں بھی آپ ایک صورت کو پڑھ سکتے ہیں. اور پھر تراویح میں قرآن مجید کا ختم کرنا پورا جو ہے یہ کوئی فرض بھی نہیں ہے, وہ صحاب کے درجہ میں جو یہ چیز آتی ہے. یہ سوال میں نے بھی یعنی تراویح کے کیونکہ کچھ علماء پڑھتے تھے اس طرح سے اور میں نے مخالفت کی تھی
اور میں جی انہوں اس سے عربوں سے یہی پوچھا تھا کہ بھائی مجھے اس کی دلیل لا کے دو کہ آپ پڑھتے ہو، تو جی دلیل کے اندر حدیث کوئی نہیں تھی. اسی طرح جی سے یعنی کہ علماء کی تحریروں کے اندر سے حوالے کے بھئی فلاں کتاب کے اندر یہ حوالہ، فلاں کی یہ حوالہ ہے، حدیث کا حوالہ کوئی نہیں تھا. بہت سارے تحریریں تھی موجود کہ یہ اس سے انہوں نے کہا ہے پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا پڑھ سکتے ہیں، لیکن حدیث کی دلیل کوئی نہیں تھی. جی اصل تو دلیل حدیث کی دلیل ہے نا جی. جی جی صحیح بات ہے. اگر حدیث میں نہیں ہے تو پھر جو معروف و مشہور چاروں ائمہ ہے ان کی کسی فقہ میں جو ہے یہ چیز ہونی چاہیے، ان کا اجتہاد جو ہے اس پہ اعتماد کرنا چاہیے. پہلی چیز تو حدیث ہے، اس کو لینا چاہیے. اور پھر کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے خواہ مخواہ قرآن ہاتھ میں لے کر جو ہے وہ ایک طریقہ پورا کریں. وہ تو آپ ایک صورت میں پڑھ سکتے ہیں، انا اعطینا کل کوثر میں ساری تراویحیں پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھنا چاہیں، سارے نفل پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں. یہ تو فرض تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت نوازش. یہ پہاڑوں والی جو بات ہوئی تھی اس سلسلے میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں 3369. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے زمین بنائی تو وہ ہلنے لگی، جی چنانچہ اللہ نے پہاڑ بنائے اور ان سے کہا کہ اسے تھامے رہو، تو زمین ٹھہر گئی. جی اس ضعیف کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے، اس لیے ہم اس کو اتنی توجہ نہیں دیتے. لیکن سورہ انبیاء میں جی آیت نمبر 31 جی اس میں فرمایا گیا اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. جی تو اس آیت کی روح سے یہ جو ضعیف حدیث ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ وہ جو ڈھلکنے والا جو معاملہ ہے وہ شاید اسی لیے ہو کہ زمین کا ہلنا جلنا اور پھر اس پر پہاڑ بنانا تاکہ وہ اپنی جگہ پر قائم رہے. صحیح ہے. جی بہت شکریہ. میں میرا نے بھی یہی تھا عرض کیا ہے کہ یہ جی فرمائیں. کہ اللہ تعالیٰ نے جو جامعہ پروگرام بنایا تھا اس میں یہ شامل تھا کہ وہ پہاڑ بنانے ہیں. یہ نہیں کہ وہ ہلنے لگی تو اس کے بعد خدا نخواستہ اللہ نے کہا کہ جب اس کا ہم یہ توڑ نکالتے ہیں. یہ مجھے بھی ایسی سمجھ آئی ہے. جی بلکہ وہ اس کا حصہ تھا، اس نے بنائی اور ساتھ یہ بھی بنایا تاکہ کہ اسے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ہلے گی تو اس کے لیے اندر جو ہے وہ وکیل لگائے جائیں گے. جی ایسے ہی ایسے ہی ہے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ جو حدیث جو بیان ہوئی ہے اس میں بھی یہ چیز کہیں نہیں بتائی گئی کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی واضح کیا ہے کہ جب وہ بنائی گئی تو وہ ہلنے لگی اور پھر اس کو مضبوطی کے لیے پہاڑ بنا. اور یہی میرا سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہلنے لگی تو اس کا توڑ نکالا. تو یہ جو خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی پری پروگرام کے اندر ایک ایڈیشن تھی کہ اب یہ کر لیتے ہیں. تو میرا جو ایمان ہے اس کے مطابق یہ ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں تو حدیث ضعیف نہیں، یہ حدیث صحیح ہے. اس میں یہی ضعیفی ہے کہ بھئی وہ ایسے نہیں تھا بلکہ دوسری طرح تھا کہ پہلے زمین کے ہلنے کا بندوبست کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑ بنا دیے. تو زمین پہلے ہلنے کی وجہ سے ہی تو ضعیف ہے وہ. جی جی نہیں وہ تو اس کے سند میں ضعیف ضعف تو اس کے سند میں ہے نا، وہ تو الفاظ کو تو اس کو اس میں شامل نہیں ہم کر سکتے. لیکن یہ جس طرح کے عرض کیا کہ وہ ہلنے لگی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ، یا اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کا پلان کمزور تھا، اس کی منصوبہ بندی کمزور تھی. نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل بالکل. جو حدیث میں الفاظ بیان ہوئے ہیں وہ اس چیز کو ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ جب اس طرح ہوا تو اس طرح ہوا، پھر اس کے بعد یہ اس طرح کیا گیا. بالکل اللہ تعالیٰ کی خدا نخواستہ کوئی کمزوری والی چیز کوئی نہیں ہے. بالکل. بس وہی انداز بیان جو ہوتا ہے اس میں آ جاتی ہے یہ سمجھنے کی بات جو بندہ سمجھ نہیں سکتا کہ یہ انہوں نے کیا کیا. میری عرض ایک سن لینا جی. جی جب میدان معاشر میں ہم اٹھیں گے تو پھر والدین کی، دادا پردادے کی اور پوتے پوتیوں کی ایک ہی عمریں ہوگی سب. یعنی اس میں یہ نیچ نوچ جو ہے وہ نہیں ہوگی، بڑی عمر چھوٹی عمر. تو اللہ اگر چاہتے تو مجھے اپنے باپ سے پہلے پیدا کر دیتے، میرے باپ کو بعد میں پیدا کر دیتے. اللہ کی مشیت اور ہے اور اللہ کا قانون جو ہے وہ اور ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اسباب کے تحت بنائی ہے
अल्लाह की मशीयत का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, या इल्म के, अल्लाह के इल्म में किसी कमजोरी की बात। अब ये कुरान मजीद जो है मिशकात शरीफ में आपने देखा होगा कि ये इस कायनात के बनने से पहले का ये अल्लाह का कलाम है, लेकिन ये बाद में नाजिल हुए है और फिर बाद वाले हालात में ये बिल्कुल ता क़यामत जो है उस पर मुंतबिक होता है। तो इसलिए ये चीज़ें अल्लाह की कुदरत या अल्लाह की मशीयत जो है वो समझ में आने वाली बात नहीं है कि अल्लाह ने ये क्यों। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, ला युसलु अम्मा यफलु, अल्लाह जो कुछ करते हैं उससे कोई पूछ नहीं सकता कि अल्लाह तूने ये जमीन ऐसे बनाई, फिर पहाड़ क्यों बनाए, फिर आसमान कैसे बनाए। अल्लाह ने जो कुछ बनाया अपनी कुदरत और अपने इल्म और हिकमत के तहत बनाया। मैं एक बात अर्ज कर सकता हूँ? जी फरमाएंगे। जी जरूर। इसी सूरत में गालबन चौथा रकू है, मेरे उसमें गलती ना हो जाए, उसमें मौलाना ने बहुत बहस किया इसमें निज़ाम कुदरत में। तो उसमें हवाओं का, पानी का जहाँ पे जिक्र है कि इसमें मौलाना ने आखिर में एक लफ्ज़ लिखा है, वो सारे बात की समझ आ जाती है। मौलाना लिखा है कि ये जो निज़ाम कुदरत मैंने बनाया है, इसमें एक चीज़ की भी आप कमी कर दें तो आपको खुद पता चल जाए कि निज़ाम कुदरत ये चल ही नहीं सकता। तो वो उसमें बहस किया। तो इस सवाल का जवाब अगर भी कोई साहबान तहरीरी तौर पे वो मौलाना का पढ़ ले तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है ना वो मौजूद हैं, क्योंकि मैं अपनी ज़बान से उसकी तशरीह करूँगा तो वो उस तरह नहीं हो सकेगी जो जिस तरह मौलाना ने लिखा है। इसलिए मैं इसलिए हवाला दे रहा हूँ कि इसी सूरत में इस सवाल का जवाब जो है ना वो मौजूद है। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल सही फरमाया रियाज भाई आपने, क्योंकि वो इस उसी रकू की तशरीह में ये बात भी हुई थी कि जो साइंसदानों ने ये चीज़ अखज़ की है अपनी मुशाहिदात के ज़रिए कि सबसे पहले ये चीज़ कही जाती थी कि ज़मीन पर ज़िंदगी होने के लिए 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अब तक की जो तहकीक है और जो सामने चीज़ें आई हैं उसके मुताबिक 200 से ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर ज़मीन पर ना हो या वो उनका ज़मीन पर असर ना हो तो ज़मीन पर ज़िंदगी होना नामुमकिन है। तो उस हवाले से वो मौलाना मौदूदी की बात बिल्कुल सही है कि अगर उनमें से एक चीज़ भी निकाल दी जाए तो ज़िंदगी जो है ज़मीन पर वो ख़त्म हो जाए, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पौधे हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मौलाना साहब इससे हट के मेरा एक हदीस जी पढ़ी थी उसके हवाले से है। एक जी सबसे पहले तो एक ओकिया जो है, पैमाना जो ओकिया है वो कितने का होता है? ओकिया कितनी चांदी हो या सोना, ओकिया कितने उसका वजन है आज के जो वजन के ये जो पैमाने हैं? ये अभी मेरे ज़हन में नहीं है। मैं अपने इकबाल भाई, ये तो आप तो हिसाब किताब की बात है ना जी, वजन की बात है, वो माशे और ये और औकिये जो अच्छा, है। जी हाँ, तो अगर नहीं वो आप सवाल इस वजह से यानी कि वो मेरे जहन में आया है जी कि जब हम पढ़ते हैं कि और हजरत आयशा सिद्दीक़ा ही और बहुत सारे सहाबा थे कि जी वो 3-3 माह तक यानी कि उनके लिए खाने के पास कुछ चीज नहीं होती थी, जी या सुबह खाया तो शाम नहीं है, शाम सुबह, इस तरह से तकरीबन। तो एक बरीरा जो है वो जी हाँ, जी थे हाँ, जी हाँ, अपना बाद में खादम जो, जी हाँ, इनको जी हाँ, हजरत आयशा यानी कि आजाद करना चाहती थी। जी हाँ, तो वो उसकी कीमत जो मालिक मांगते थे वो 9 ओकिया थी। जी तो पूछने का सिर्फ ये था कि अगर ओकिया अगर पैमाने थोड़ा सा पता होता कि अंदाजा होता कि फिर वो 9 ओकिया जो है वो कितनी रकम थी, और अगर हम देखते हैं तो इतनी रकम तो मुमकिन नहीं थी फिर उनके पास। 9 ओकिया, एक ओकिया लिखा हुआ है कि 40 दिरहम के बराबर होता है। जी तो 36 40 तो 360 दिरहम यानी कि बन गए ना। हाँ जी, 360 दिरहम। हाँ जी। और यानी कि एक ओकिया है 119 ग्राम के बराबर, यानी कि तकरीबन 11 तोले सोना आजकल के हिसाब से। दिरहम जो होता है वो चांदी में था, जो दिनार था वो सोने में था। जी हाँ, जी हाँ, चांदी के हिसाब से तकरीबन 11 तोले
11 साढ़े 11 तोले। चलिए एक 9, जब मेरा सवाल यानी कि वो मुझे जहन के अंदर जो सवाल यही आया था कि भाई अगर यानी कि इस तरह से यानी कि उनकी हालत थी तो ये 9 ओकिया जो अगर आज जो है वो जो रकम नहीं, बनती ये किसने खरीदा है जी? ये हजरत आपने बरीरा को हजरत आयशा सद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मालिकों से यानी कि उनको बेचा है आजाद या करवाना खरीदा है था जी? जी। जी, और नबी खरीदा करीम है या बेचा है जी? नहीं, आजाद उन्होंने करवाया, आजाद खरीदा उसकी जी, कीमत आजाद अदा करवाया। करनी थी मालिक को। मालिक उस वक्त रिवाज ये था कि आजाद करने के बाद भी वो उसका जो हक जो है किसी ना किसी तरह मालिक का रहता था उस पे। तो हजरत आयशा सिद्दीका ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बयान किया, तो उस बरीरा ने अपने मालिक से बात की कि भाई 9 औकिया बैक वक्त आपको आजाद यानी कि दिए जाते हैं आजादी के, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ठीक है 9 औकिया, लेकिन मेरा हक जो फलां है वो मेरा आप पे रहेगा। तो हजरत आयशा ने सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि कहा कि आप ऐसा करो कि उसको खरीद लो 9 औकिया में, हक उसी का होता है जो उसको खरीदता है, जो उसका यानी कि आखिरी जो पैसे उसके पे करेगा वो उसका मालिक वही होगा। लोगों की बातें जो है वो यानी कि कहने से वो कानून नहीं बदल जाता। फिर आपने मिंबर पे खड़ा होकर खुतबा दिया और लोगों को कहा कि क्या हो गया लोगों को कि लोग इस तरह किस किस्म की शरारतें लगाते हैं, तो इस उसमें था वो। नहीं, इकबाल भाई, जो आपने पहले बात फरमाई है ना, वो अब मुझे समझ में आई है कि एक तरफ खाने को कुछ नहीं है और जी एक तरफ बिल्कुल, हाँ, सवाल नौ ये था नौ मेरा। नौ औकिया जो है। हाँ तो जी ये मुख्तलिफ हालात थे, ऐसी बात नहीं है। जब इस्लाम की फतूहात हुई हैं तो उसके जी बाद तो दौलत जो है उसकी कोई इंतहा नहीं रही थी, और पहले भी जो ऐसी बात नहीं थी। समझ में आई, ये जो कुछ था ये सब कुछ इख्तियारी ही था अल्लाह के पाक ठीक पैगंबर का, वरना ठीक किस ठीक, हाँ चीज मैं की वो कमी? जमाना कौन सा था ये मेरे उससे यानी कि वो मैंने ज्यादा तहकीक उसकी नहीं की थी, लेकिन मैं क्या आपसे ये सिर्फ पूछ लूंगा कि यानी कि बरीरा हम जो है सही ना, सही बात है। सैयदा बरीरा, वो अल्लाह के पाक पैगंबर की गुलामा थी, इसमें कोई जी शक नहीं है। ठीक ये तो ठीक, हदीस पाक में आता है। जी जी लेकिन देखिए ना जी, आज मैं मामूली सा मौलवी हूँ। जी अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो बेशुमार जो है वो साथी वो अदा करने के लिए तैयार है। तो अल्लाह के रसूल का तो बड़ा बुलंद मुकाम था, आपको तोहफे तोहफे भी मिलते थे, हदिये भी मिलते थे। ये जो फाके की बात है ना जी, ये अल्लाह के पाक पैगंबर की सब कुछ इख्तियारी था, ना कि ठीक कोई ऐसी मजबूरी थी। ठीक ठीक, जी जज़ाकल्लाह जी। जज़ाकल्लाह। क्योंकि उसमें मौलाना जब अक्सर, बल्कि ये लिखा भी हुआ है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई उस वक्त भी आप की जो जो कुछ नकदी थी या कुछ तलवारें थी वो किसी यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी। जी तो यानी कि इस तरह की जो चीजें हैं उनसे यही होता है कि, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई इस तरह की दौलत आती थी या कोई इस तरह का आता था तो आप सब कुछ जो है वो शाम तक कर वो देते थे। तकसीम कर जी देते थे। जी हाँ। तो जी जज़ाकल्लाह जी। इन चीज़ों से फिर ज़्यादा जो बल्कि अक्सर लोग इस बारे में ये भी कहते हैं, ख़ास तौर पे मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में अक्सर लोगों को शिकायत है कि उनका अपना रहन सहन बड़ा शाहाना है और वो सादगी की और इस चीज़ का दर्स देते हैं, तो ये उनकी समझ लें कि दोगली पॉलिसी है, ये उनका मुनाफिकानापन है। तो उनके अवाम के जहन में जो जो एक तासुर है इस्लाम का, दीन इस्लाम का या दीनदारी का, वो यही है कि आप बिल्कुल जो आसाइशें हैं जिंदगी की वो आप पर हराम है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सूरा अल आराफ में रब ताला ने फरमाया है ना कि आयत का नंबर तो मुझे याद नहीं है। तो ये चीजें अल्लाह ताला ने खास करके अहले ईमान के लिए पैदा की हैं। और डॉक्टर इसरार अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जब तक अल्लाह के दीन का गलबा न हो उस वक्त तक तो आदमी अपना सब कुछ इसके लिए कुर्बान करता रहे, लेकिन जब दीन इस्लाम को गलबा हासिल हो जाए तो फिर अल्लाह की नेमतों से वो खूब जो है वो फायदा उठाए जो है। ये सूरा आराफ की एक आयत जो है उसमें अंदर ये अल्लाह ताला ने खुद बात इरशाद फरमाई है।
تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ ہمیں اس دنیا سے کیا لینا ہے، ہمارے لیے تو سب کچھ آخرت میں ہے. اس لیے آپ نے یہ سب کچھ جو ہے اختیاری معاملات ارشاد فرمائے ہیں، جو کچھ جو ہے یہ فاقے اور یہ ساری چیزیں جو ہے. جی جی ٹھیک ہے، صحیح ہے، بہت شکریہ. مزید کوئی اگر سوال ہیں تو پوچھ لیں، بصورت دیگر پھر ہم مجلس سے برخاست کرتے ہیں دعا کے ساتھ. میں کافی دیر تک ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں. اوہ تہاڈا نظر نہیں آ رہا. گزنفر بھائی دا بھی دیکھ لو، انہوں نے بھی ہاتھ میں کھڑا پہلے کیتا سی. جی علی بھائی پوچھو. السلام علیکم جی. وعلیکم. مولانا صاحب میرے 2-3 سوال ہیں، مطلب ایک سوال میں 2-3 سوال بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا اور سوال بھی ہے ایکسٹرا. یہ تقلید کے متعلق سوال ہے جی. ایڈا بڑا مشکل مسئلہ نہیں مشکل نہیں ہے، تھوڑا جا جواب لمبا ہے. تقلید کے کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تقلید کرنا حرام ہے، کچھ کہتے ہیں جی نہیں حرام. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث کہاں سے ہے یہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن یقیناً آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی چیز تمہارے سامنے آئے، جیسے اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے جس میں ایک مشکل ہو اور ایک آسان ہو، تو تم آسانی والا راستہ لو. جی تو اب یہ تقلید والا جو معاملہ ہے، اس میں اہل حدیث کہتے ہیں کہ جی تقلید حرام ہے یا نہیں کرنی چاہیے، اور جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور اس چیز پر ان کا بھی اجماع ہے کہ یعنی اس چیز کو وہ مانتے ہیں کہ تمام جو 4 اربع ائمہ ہیں وہ ٹھیک ہے. اب اگر تقلید کے بارے میں مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک عالم کو تقلید نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک عام آدمی کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. اب یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد ایک اور چیز جو امام شافعی نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو اگر ایک آدمی مسلک شافعی پہ چلتا ہے، اگر وہ حنفی بن جاتا ہے تو اس کے اوپر تعزیرات کی سزا ہے. یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد آپ اپنا کیا موقف دیں گے اس کے بارے میں، تقلید کے بارے میں؟ مختصر طور پہ جی میں عرض کروں گا کہ تقلید جو ہے یہ فرض ہے جی. یعنی کچھ لوگ تو اس کو واجب اور یہ کہتے ہیں نا جی. ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہے نا جی وہ بھی تقلید کرتے ہیں. تقلید کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز اگر مجھے معلوم نہیں ہے، میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، تو میں کسی دوسرے سے اس کو پوچھ لوں جس پہ مجھے اعتماد ہے کہ یہ مجھے صحیح بات اللہ کے دین کی بتلائے گا جی. اور ہر آدمی کا حال یہی ہے کہ اللہ کے دین کی پوری جڑی تعلیم ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو جاننے والے ہیں ان سے تم پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تقلید کا معنی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی چیز علم میں نہیں ہے تو صاحب علم لوگوں سے اس کو لے لینا. ہاں اگر قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کسی بڑے سے بڑے کی بھی بات آ جائے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی، خواہ امام ابو حنیفہ ہوں. حتیٰ کہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا صحابی بھی ہو تو اس کی بھی اپنی ذاتی رائے قرآن و سنت کے مقابلے میں آ جائے تو صحابی کی بات بھی قابل قبول نہیں ہے. اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ اگر جبرائیل امین بھی آ کر کوئی بات بتلائے جو اس دین اسلام قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو جبرائیل کی بات بھی نہیں ماننی چاہیے جی، چاہے جائے کہ ائمہ کی بات جو ہے. ہاں جو بات معلوم نہیں ہے وہ جن پہ اعتماد ہے، آپ بھی علماء سے پوچھتے ہیں، کتابوں سے آپ پوچھتے ہیں. وہ کتابیں آپ نے خود تو نہیں لکھی، بخاری جو آپ نے خود تو نہیں لکھی. ہم تو اگر بخاری سے کچھ چیز لیتے ہیں تو امام بخاری کے ہم مقلد ہیں، یعنی انہوں نے مہربانی فرمائی ہے، ہم اللہ کے رسول کی بات ان سے لیتے ہیں. تو تقلید کا معنی یہ ہے، تقلید کا معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کی بات جو ہے اس کے مقابل میں ہم کسی کی بات جو ہے وہ مانے. باقی جو حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کی بات آپ نے فرمائی ہے تو وہ بھی ان کی بات ہے. تو اگر آدمی
अमानत दारी के साथ समझते हैं कि इमाम अबू हनीफा की बात ये ज़्यादा वजनी है, कुरान और सुन्नत के ज़्यादा करीब है इमाम शाफी अलैहि रहमा की बात से, तो इमाम अबू हनीफा की बात ले ले। अगर समझते हैं कि इमाम शाफी की बात जो है वो ज़्यादा कुरान और सुन्नत के करीब है इमाम अबू हनीफा की बात से, या इमाम मालिक इमाम अहमद बिन हम्बल की बात से, तो वो ले ले। हाँ, अगर वो आसानी के लिए करता है कि इमाम शाफी की बात में ज़रा सख्ती है, इमाम अबू हनीफा की बात में जो है वो ज़रा नरमी है, तो वो मुनासिब नहीं है, वो भी हराम नहीं है, वो भी मुनासिब नहीं है। जज़ाकल्लाह जी। मौलाना साहब आपने हमारे सोच की, हमारे अकीदे की तर्जमानी फरमा दी इस सवाल जवाब से। और दूसरा, अगर मुझे इजाजत हो तकलीद के हवाले से, अब जी यहाँ वो इकबाल साहब अभी वो 1 मिनट ठहरे, वो अली भाई के एक दो और मैं- सवाल हैं वो अच्छा, मैं ठीक करूँ। जी ठीक। मैं अब ये सवाल इसमें इसी में ये सवाल था कि जी जो आपने फरमाया कि अगर मुझे एक चीज़ आसान लगती है, इसमें फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में आप नहीं समझते, क्योंकि चार अरबा जो आइमा अरबा है, इनकी हर बात में पीछे दलील जो है वो कुरान या वो अपनी तरफ से उन्होंने कुरान और हदीस की ही रोशनी में दी है। तो अगर मुझे एक चीज़ में आसानी लगती है तो उसमें क्या मज़ायका क्या है? मतलब मैं अगर चाहता हूँ कि हज़रत इमाम शाफी ने ये कहा कि मौज़ों के ऊपर वज़ू हो सकता है, और इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि नहीं हो सकता, या उसके लिए इतना मोटा मौज़ा होना चाहिए। तो इसमें क्या खराबी है अगर मैं आसानी के लिए वो करता हूँ? मतलब इसकी क्या दलील है? देखिए जी, जहाँ तक मौज़ों पे मसे की बात है ना, ये तो हदीस पाक में आया ना कि सरकार ने मौज़ों पे मसा किया है। आगे अइम्मा की जो है वो बात है कि वो चमड़े के मौजे हों या किस किस्म की जुराबें हों, लेकिन एक नई किताब है जदीद फ़िक़्ह, वो इंडिया के एक मुफ्ती साहब है, उनकी तहकीक ये है कि अबू हनीफा अलैहिर्रहमा ने रजू कर लिया था जब ये हदीस सामने आई। यानी आलम कुल जो है वो तो अल्लाह की ज़ात है, ये अल्लाह के रसूल को दीन इस्लाम की तमाम बातों का इल्म है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इमाम अबू हनीफा को सारी ही बातों का जो है वो आलिमुल गैब हो। तो जब उनके सामने ये हदीस आई जुराबों पे मसा करने की, तो उन्होंने इससे रजू कर लिया था। इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है मसा करने की। ए, अब जो को फिका हनफी वाला जो इस पे डटा रहे कि नहीं नहीं ये उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन शरीयत की ये बात नहीं। नहीं, अगर यही बात मैं आप साहब से पूछना चाह रहा था कि ये जो अब डटने वाली बात है कि एक बात मुझे समझ में भी आ जाती है कि इमाम शाफी की बात में ज़्यादा वज़न है, या उनकी जो दलील है उसके पीछे मुतवातर हदीसें ज़्यादा हैं, या वो जी बात दिल को भी ज़्यादा लगती है, या सहाबा इकराम का भी ज़्यादा अमल यही था, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ पर डट जाऊं कि नहीं, क्योंकि मैं हनफी हूं और मैंने इमाम अबू हनीफा ही के पीछे चलना है, तो क्या ये एक शख्सी तकलीद इंसान को शिरक की तरफ नहीं ले जाती? देखें जी, शख्सी तकलीद के बारे में मैंने अर्ज किया कि वो आप किसी की करें, अबू हनीफी की करें या मेरी करें, ये नाजायज़ है। तकलीद का माना सिर्फ ये है कि आपको कुरान व हदीस का इल्म नहीं है, तो आप किसी से वो ले ले, जिससे आप लेंगे वो उसकी तकलीद होगी। और जो बात आपने फरमाई है कि इमाम शाफी और ये, अगर दूसरी तरफ, और ये भी बात जो है वो मेरे इल्म के मुताबिक एक तरफ अहादीस ज्यादा है, एक तरफ एक हदीस है, लेकिन वो एक हदीस है वो ज्यादा कवी है उन तमाम अहादीस। हदीस के अंदर जो है वो कसरत और किल्लत की बात नहीं है, वो उनके मजबूत और गैर मजबूत होने की बात। अगर मजबूत तरीन एक भी हदीस है तो वो कसरत वाली अहादीस पे गालिब रहेगी। यही मुहद्दिसीन का भी और फुकहा का भी मसलक है। इसमें मौलाना साहब मैं थोड़ा सा जी जिसारत करूंगा, हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं, तो इसके अंदर ही हम इसको खत्म करते हैं इंशाल्लाह। अली रजा साहब जो पूछना चाह रहे हैं, जी जो मैं समझा हूँ वो ये है कि अब मिसाल के तौर पे एक चीज़ मेरे सामने आई जिसमें इमाम शाफी का कॉल कुछ और है और इमाम अबू हनीफा का कुछ और है। जी अब जो वो कह रहे हैं कि अपनी आसानी के हिसाब से मैं यानी कि तकलीद तो करता हूँ इमाम अबू हनीफा की, लेकिन मुझे अपनी आसानी के हिसाब से इमाम शाफी की बात आसान लगती है। जी तो क्या उस बात
پر عمل کرنے میں کوئی حرج ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو بات عام طور پہ کہی جاتی ہے وہ یہی کہی جاتی ہے کہ بس جی آپ نے جس امام کو جس کے پیچھے چلنا ہے، جس کو ماننا ہے، تو اسی کے پیچھے اسی کو لے کر چلنا ہے آپ نے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا وہ فلاں چیز میں امام شافعی کی لے لوں، فلاں امام مالک کی لے لوں، اور فلاں جو ہے وہ ان کی لے لوں امام حنبل کی. تو اس لیے ان کا پوچھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس طریقے سے آسانی کے طور پر کیا میں مختلف چیزیں مختلف جو ہیں ان سے لے کر ان پر عمل کر سکتا ہوں، یا صرف مجھے ایک پر ہی عمل کرنا پڑے گا؟ مولانا صاحب اجازت ہے مجھے اس بات کو؟ جی عاطف بھائی اور علی بھائی، میرا خیال ہے اس معاملے میں ہم بہت زیادہ گفتگو کر بھی چکے ہیں. جہاں تک یہ شافعی اور حنفی کا تعلق اور تقلید کا تعلق ہے، اور کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہو، جی بات مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ قرآن اور حدیث کی دلیل کے بعد کسی کی بات بھی معتبر ایک تو نہیں ہے. اور اس کے بعد جہاں پہ آسانی والی حدیث کا تعلق ہے، اگر آپ کو ایک دفعہ ایک معاملے کے اندر امام شافعی کی کسی رائے قرآن اور حدیث سے مضبوط لگتی ہے اور آپ اس میں آسانی بھی سمجھتے ہیں، اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ مہینے کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد آپ اس کو اس بات کو چھوڑ کے پھر اسی میں دوسری آسانی ملتی ہے تو اس کو لے لیں. جس بات کو آپ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اڈاپٹ کر لیا ایک دفعہ، مسلک آپ کا کوئی بھی ہو، اس کے بعد آپ اس پہ قائم رہ سکتے ہیں، اسی پہ پھر چلیں، پھر اس پہ آپ تبدیلی پیدا نہ کریں. آسانی کا مطلب یہ ہے کسی بھی مسلک سے آپ حنفی رہ سکتے ہیں، لیکن اب ایک مسلک میں اگر ایک بات میں آپ کو امام حنیفی کی قرآن اور حدیث سے قوی لگتی ہے، آپ اس کو اڈاپٹ کریں، یہ آسانی ہے. آسانی یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر آپ پھر بدل لیں، پھر بدل لیں، پھر بدل لیں. اقبال صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس کے بعد آپ کو کوئی اور ایسی چیز ملے جو اس سے زیادہ قوی ہو اور آسان ہو. ہاں جی، وہ تو ٹھیک ہے نا، قرآن اور حدیث کی ہی معیار ہوگا آپ کا. اس معیار میں اگر آپ کو اس سے مزید مضبوط دلائل مل گئے ہیں اس کو آپ لے لیں. پر چلتے ہوئے ہی بات ہو رہی ہے کہ اگر اسی معیار کے مطابق اگر پھر صحیح ہے، پھر صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور تقلید کا معاملہ جو ہوتا ہے، تقلید شخصی ہی کی ممانعت ہے، جہاں پہ یعنی کہ جو فرقوں کے اندر جو یہ افراد و تفریط یعنی کہ جو پیدا ہو چکی ہے. دراصل تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ تقلید ایک شخص جو ہے، یعنی کہ میں ایک امام کو فالو کر رہا ہوں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے ہزاروں دلائل ایسے مل جاتے ہیں کہ جو وہ امام کی بات جو ہے وہ کمزور ہے اور دوسری مضبوط ہے، اس کے باوجود میں اس امام کو فالو کرتا رہوں، اور یہ شخصی تقلید آئے گی. اس تقلید سے منع کیا گیا ہے، اور دوسرا تقلید آپ کو کرنی پڑے گی جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے جی. علی بھائی آپ کا کوئی اور سوال ہے تو پوچھ لیں، 2 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. میرا جی ایک سوال اور ہے. کفر کی کتنے قسمیں ہیں اور کون سا ایسا کفر ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے؟ ذرا اس کی ہلکی سی وضاحت کر دیں. کفر کی ہر قسم جو ہے نا جی وہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے انسان کو. کفر کا ایک معنی ناشکری ہے. ناشکری والا کفر جو ہے وہ انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا، بلکہ کفر کی دوسری ہر قسم اسلام سے انسان کو خارج کر دیتی. ڈیٹیل سے اگلی دفعہ پوچھ لینا انشاءاللہ. صحیح ہے. نہیں ویسے بھی یہ جواب واقعی ڈیٹیل والا ہی چاہیے تھا. اگلی دفعہ کر لیں گے. علی بھائی اگر آپ کا سوال مختصر ہے تو ابھی پوچھ لیں. نہیں بس میرا ٹائم ختم ہو گیا، آپ ختم کر دیں. ٹائم ختم ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. خیر. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے مولانا صاحب. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. ماشاء اللہ، اچھا رہا پروگرام. جزاک اللہ.